بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ آپ نے بتلایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی ام سلیم نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اب بچہ اچھا ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم کے پاس رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا، لیکن جب باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی ام سلیم نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم کا حال بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی بیوی سے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1301۔ غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ثابت نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1302۔ قریش نے جو عیان کے بیٹے ہیں نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اسی حدیث کو موسیٰ بن اسماعیل نے سلیمان بن مغیرہ سے، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ عبداللہ بن وہب نے کہا کہ مجھے خبر دی عمر بن حارث نے، انہیں سعید بن حارث انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر، ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1304۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا کہ مجھے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاری نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے ایک سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کی گھر کی عورتیں نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا، وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ نے دوبارہ روکنے کے لیے بھیجا، وہ گئے اور پھر واپس چلے آئے۔ کہا کہ باخدا وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہیں، یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ شک محمد بن حوشب کو تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میرا یقین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، تو نہ تو وہ کام کر سکا جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1305۔